انجمن ارائیاں سندھ پاکستان کی استقبالیہ تقریب مقامی کلب میں منعقد ہوئی، جس میں سندھ سمیت پاکستان بھر سے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ انجمن ارائیاں سندھ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرپرست اعلیٰ بریگیڈیئر ریٹائر بشیر ارائی نے کہا کہ میں اپنی ذات کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ برادری نے مجھے منتخب کیا اور مجھ پر اعتبار کیا، جس پر میں برادری کا شکر گزار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ انجمن ارائیاں سندھ میں یوتھ آگے آئے اور باغ دوڑ سنبھالے تاکہ برادری کو گھر کی دہلیز پر مسائل حل ہونے کا احساس ہو۔ بریگیڈیئر ریٹائر بشیر ارائی کا مزید کہنا تھا کہ انجمن ارائیاں سندھ میں ایک تھنک ٹینک قائم کیا جائے جو مستقل بنیادوں پر کام کرے اور نتائج دے تاکہ برادری کو فوری ریلیف مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ انجمن ارائیاں سندھ میں لیڈیز ونگ کا قیام بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک اچھی ماں ہی اولاد کی بہتر تربیت کر کے معاشرے کے سدھار میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں رب کریم کا، جس نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ آج میری برادری نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے سرپرست اعلیٰ چنا ہے۔ یقین کیجیے کہ میں خوش ہونے سے زیادہ فکر مند ہوں کہ کیا میری اتنی قابلیت ہے، کیا مجھ میں اتنی استعداد ہے کہ میں اتنی بڑی برادری کو اکٹھا کروں اور ساتھ لے کے چلوں اور ان کی خدمت کر سکوں۔ برادری میں ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے۔ جتنی بھی قومیں ترقی کر رہی ہیں، جتنی کمپنیاں ترقی کرتی ہیں، اس میں ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے۔ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ زمانے کے حساب سے سوچتے ہیں، اس کو پین ڈاؤن کرتے ہیں اور ورک فورس کو بڑھا دیتے ہیں۔ میرے جیسے جتنے ریٹائرڈ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری درخواست ہے کہ والنٹرلی اپنی برادری کو پیش کریں، ایک فورم بنے، اس فورم پہ برادری کے لیے پروگرام بنے اور پھر ہماری یوتھ کو وہ دیے جائیں کہ اس لائنز پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اگر ہم یہ پروگرام بنا سکے، اگر ہم تھنک ٹینک بنا سکے تو سب کچھ ممکن ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے مشکل اگر ہم ٹھان لیں کہ ہم نے یہ برادری کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے خاندانی روایات کو واپس لانا ہے۔ میں نے اپنے چاچے، ماموں، بڑے بھائیوں، پھوپھیوں، ماسیوں سے ڈانٹ کھائی ہوئی ہے۔ میں لیفٹیننٹ کرنل تھا تو اپنے میاں جی کے سامنے بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہماری خاندانی روایت ہے ارائیوں کی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میرے دوست کا بچہ کوئی غلط کام کرے تو مجھ میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ میں اس کو روک لوں، لیکن میں اپنے دوست سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دے دو، یہ تربیت دے دو کہ اگر چاچا، ماما یا میرا دوست تمہیں کسی بری بات سے روکتا ہے تو اس کی بات سن لو۔ اگر ہم یہ کر گئے، اگر یہ ہم کر گئے تو ہم ایک کچی ڈوری میں بن سکتے ہیں۔ ہمیں اچھی مائیں چاہیے، اور اگر ہمیں اچھی مائیں چاہیے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کی اچھی ٹریننگ کرنی ہے۔ اور میری درخواست ہے انجمن ارائیاں سے کہ ہماری برادری میں ایک لیڈیز ونگ آنا چاہیے، اور اس لیڈیز ونگ کی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ارائی برادری کی بیٹیوں کو ایسی ٹریننگ دے، ان کی ایسی تربیت کرے کہ ہماری اگلی نسل جو پیدا ہونے والی ہے وہ ہمارے لیے فخر بن جائے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ چیئرمین قمر شوکت رضا کا کہنا تھا کہ برادری میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ ارائیں بڑی قوم ہے، اپنا راستہ خود بنانے والی قوم ہے۔ ہمارا پلیٹ فارم صحیح ہے، لوگ صحیح ہیں، برادری کے لوگ ہمدرد ہیں، برادری کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اہل ثروت انجمن ارائیاں کے دسترخوان ہوں یا ووکیشنل سینٹر، تعلیمی وظائف ہوں یا بیواؤں یتیموں کی داد رسی، سب میں آگے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی منزل آپ کو ملے نہیں،
تو اس لیے صرف آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں اور سارے اہل سرود ہیں اور آپس میں پیار و محبت رکھیں، اتفاق رکھیں، نہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلا وجہ کان دھریں اور پھر اس کو ہوا دیں. یہ بات ہمارے مطلب شایان شان نہیں ہے. ہم بڑے ہو گئے ہیں. اب ارائیں بھی ماشاءاللہ کوئی چھوٹی قوم نہیں ہے، ایک تو آبادی کے لحاظ سے، اور شروع سے ہی اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے. انہوں نے کبھی کسی سے ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنا کام خود کر کے اللہ پاک نے ان کو بہت ترقی دی ہے. ارب النسل قوم ہے، مسلمان قوم ہے ہمیشہ سے، اور بڑے شریف قوم ہے، محنتی ہیں، جستجو کرنے والے ہیں، تگودو کرنے والے ہیں، اور اپنا راستہ خود بنانے والی قوم ہے. اس وجہ سے کسی بھی لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے جس بندے کو بولا ہے، الحمدللہ چودھری انصر صاحب آج آئے نہیں، ان کو بولا بھی آٹا دے دیں، انہوں نے آٹا دے دیا. جس کو جو بولا میں نے، الحمدللہ انہوں نے وہ مدد کی ہماری. تو اس لیے میرا تو کام انشاءاللہ یہی ہے، دیکھنا، چومنا، دعا دینا. ہم تو یہی کاروبار کرتے ہیں، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. والسلام. جنرل سیکرٹری نصیر آرائی نے استقبالیہ تقریب میں انجمن آرائیاں سندھ کی کارکردگی رپورٹ بیان کی اور بتایا کہ انجمن آرائیاں 23 شعبے جات میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. پیش کریے اپنے یونٹ دے نال دے کے کتاب بن جائے. الحمدللہ ساڈے یونٹ جڑے اسی پودے لگائے سی جو مختلف شہراں چ اتنا کم ویلفیئر دا کر رہے ہیں. ڈسپینسریاں، ویکیشن سینٹر، نادرا قرآن سینٹر، روزگار کے تحت رکشوں، دکانوں، مشینوں، کاریگروں کے لیے ضروری آلات کی فراہمی، ارائی دسترخوان، ٹھنڈے فلٹر پانی کے پروجیکٹس، ذہین اور مستحق طلبہ و طالبات کے لیے تعلیمی وظائف، ٹیوشن سینٹر، بیواؤں اور بے سہارا خاندانوں کی مالی مدد، بیمار اور معذور افراد کی مستقل امداد، معذور افراد کے لیے ویل چیئر کی فراہمی، کم وسیلہ افراد کی بیٹیوں کی شادی میں مدد، بیٹیوں کے ساتھ والے بے سہارا خاندانوں کے لیے رہائش کی تعمیر، مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپس، نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں کے لیے ارائی سپورٹس کلب، ارائی کرکٹ ٹورنامنٹس، برادری میں شادی بیاہ کے لیے سرگرم ارائی میرج بیورو، یونٹس میں سالانہ ارائی کنونشن کا انعقاد، اندرون سندھ کم وسیلہ ذہین طلبہ و طالبات کے لیے کراچی میں ہاسٹل کا قیام، تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، ضرورت مندوں کے لیے نئے اور قابل استعمال کپڑوں کا شعبہ. مہمانان گرامی، جن شعبوں کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، ان شعبوں کی تفصیل مختصر میں بیان کروں گا. اس سے زیادہ وظیفہ دیتی ہے جب تک وہ بچے تعلیم کمپلیٹ نہیں کرتے، اور اس وقت سینکڑوں ہزاروں بچے انجمن آرائیاں کے وظائف سے تعلیم کمپلیٹ کر کے معاشرے میں اپنا باعزت روزگار بنا رہے ہیں. تقریب کے آخر میں سرپرست اعلیٰ بریگیڈیئر ریٹائر بشیر آرائی اور چیئرمین قمر شوکت رضا کو اجرکیں اور ٹوپی پہنائی گئی، جبکہ سندھ بھر سے آئے صدور اور جنرل سیکرٹریز میں اجرکیں، ٹوپیاں اور شیلڈز تقسیم کی گئیں. بعد ازاں مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیہ کا بھی اہتمام کیا گیا. کیمرہ مین علی کے ساتھ محمد عبداللہ، سی نیوز، کراچی.